ہوں جو بات ہم اہل بیت کرام کے لحاظ سے کر رہے تھے، تو تین قسمیں میں نے اہل بیت کی بیان کی۔ ان تینوں میں سے اب جو تیسری قسم ہے جو پنجتن پاک جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے لحاظ سے اب ہم کچھ باتیں کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو نام ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب بچے کی ولادت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام گئے ان کے گھر مبارکباد دینے، اپنی بیٹی کے گھر گئے تو جا کر بچے کو چوما اور اپنے لعاب دہن سے اپنی زبان مبارک سے گھٹی دی، جسے آپ پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا اس کا کوئی نام رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو آپ نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ تو سرکار نے فرمایا جی نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر ویسے ہی بچے کو جو ہے وہ گھٹی دی جیسے حضرت امام حسن کو دی تھی۔ تو پھر پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جی نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ پھر حضرت امام محسن پیدا ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور آ کر پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کو بھی ویسے ہی سرکار نے گڑتی دی تو پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضرت علی کو حرب نام بڑا پسند تھا، اس لیے وہ اپنے ہر بیٹے کی دفعہ حرب نام رکھنا چاہتے تھے۔ تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے حرب نام رکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، اس کا نام محسن ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلتوں والے حضرت علی کے بیٹے جو حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں کہ سرکار نے ان کے نام بھی خود رکھے، اور پھر تینوں کے نام رکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا میں نے ان کے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے ساتھ جوڑ کر حسن، حسین اور محسن رکھے ہیں۔ ان کے نام میں نے اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے رکھے ہیں۔ تو جن کے نام بھی رب کی مرضی سے رکھے جائیں پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اور پھر وہ تو ہیں نا ڈائریکٹ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، آپ کی صحابیت کا شرف حاصل کیا، اور گڑتی انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی صدیوں بعد کی۔ اگر آپ کو ایک مثال دوں تو ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی ہے، باقی 3-4 باتیں تھیں، ان میں سے کچھ میں نے محفل پہ یہاں پہ سنا دی تھیں، تو ایک بات میں نے نہیں سنائی تھی، وہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ بڑی لطیف بات ہے، انشاءاللہ آپ کو سن کے لطف آئے گا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، اور آپ سید نہیں تھے، ویسے اللہ کے ولی تھے لیکن سید نہیں تھے۔ آپ کے دور میں کچھ وہابی علماء اور سنی علماء کے درمیان بحث چل پڑی کہ سید زیادہ عظمت والا ہوتا ہے یا عالم دین زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، دونوں میں سے زیادہ عظیم کون ہوتا ہے؟ تو بحث چل پڑی تو بات چلتی چلتی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک بھی پہنچی۔ تو آپ نے کہا کہ ایک مناظرے کا دن رکھ لو، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو مناظرے کا دن رکھ دیا گیا، وہابی اور سنی علماء کے درمیان بات چل پڑی کہ فلاں دن کو ہمارا مناظرہ ہوگا۔ وہابی علماء کہتے تھے کہ عالم دین کی عظمت زیادہ ہے، اگرچہ جو ہے وہ سید نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے جو رب تعالیٰ نے سب پہ فرض قرار دیا ہے، لیکن سید جو ہے اگر اس کے پاس وہ علم بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، یعنی یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ سارے اگر اس کے پاس نہیں تو پھر عالم دین اس سے زیادہ بہتر ہے، سید جو ہے وہ اس سے کم درجہ رکھتا ہے۔ جبکہ جو سنی علماء تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا خون ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ عظمت رکھتا ہے، عالم دین کی اگرچہ عظمت بہت زیادہ لیکن سید کے مقابلے میں اس کی عظمت کم ہے۔ تو یہ مناظرے کا دن طے پا گیا کہ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تقریباً 30,000 لوگ اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے آئے کہ بھلا کیا بنتا ہے۔ تو ان کے علماء بھی آ گئے اور اہل سنت کے علماء بھی آ گئے، اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی آپ نے صدارت کرنی تھی اس مناظرے کی۔ آپ صدارت کرنے کے لیے آ گئے اور آ کر جب بیٹھے تو کہا کہ بتاؤ ہاں اپنا مدعا بیان کرو، اپنا مقصد بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، دونوں فریقین نے بتایا، اہل سنت علماء نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے، اور دوسرے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے۔ تو اس کا آپ بتائیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کی صدارت میں، چونکہ یہ مناظرہ ہوگا تو جس طرح آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں قریب علاقوں میں تلاش کرو کوئی ایسا بچہ جو نابالغ بھی ہو اور پاگل بھی ہو، نابالغ بھی ہو اور پاگل بھی ہو اور ان پڑھ بھی ہو، اسے کچھ بھی پڑھنا نہ آتا ہو۔
تو جو اہل علاقہ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ڈھونڈتے ہیں۔ وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے 3-4 گھنٹے انہوں نے لگائے اور ایک بچہ وہ لے کر آ گئے جو نابالغ بھی تھا اور پاگل بھی تھا اور اسے پڑھنا بھی کچھ نہیں آتا تھا، یعنی اس نے مدرسے کا راہ نہیں دیکھا تھا، اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو بات کی؟ سب کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو وہ اس بچے کو لے کر، جو بچہ آپ نے شرطیں بیان کی تھیں، وہ بچہ انہیں جب ملا تو وہ لے کر وہاں پر اس مجمع میں آ گئے۔ تو آپ نے قریب بٹھا کر، خود کرسی پہ بیٹھے تھے، قریب ایسے ساتھ بٹھا کر جو لانے والے تھے ان سے پوچھا یہ بچہ پاگل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ پھر پوچھا پاگل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ پھر پوچھا پاگل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ پھر پوچھا اسے کچھ پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اسے الف بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا۔ اتنا جب دیکھیں نا بالغ بھی ہو اور مدرسے بھی کبھی نہ گیا ہو اور ذہنی توازن بھی خراب ہو تو پھر اسے کیسے الف با لکھنا کیسے آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسے کچھ لکھنا بھی نہیں آتا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ ان سے پوچھا۔ جب 3 دفعہ پوچھ لیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی کمر پہ 3 دفعہ تھپکی دی، پنجابی میں کہوں تو 3 تھاپڑے مارے، اور وہابی علماء سے کہا جس زبان میں چاہو اس سے مناظرہ کرو تمہاری بولتی بند کر دے گا۔ اللہ کے ولی کا تھاپڑا تھا نا، اللہ کے ولی کی تھپکی تھی، تو انہوں نے 3 دفعہ تھپکی دی اور کہا جس زبان میں چاہو مناظرہ کرو۔ اب انہوں نے کہا ہم چونکہ علماء 2-3 زبانیں جانتے ہیں، یا عربی جانتے ہیں یا اردو جانتے ہیں یا فارسی جانتے ہیں یا اپنی مقامی پنجابی جانتے ہیں، تو ہمیں جو ان میں سے مشکل لگتی ہے وہ عربی ہے، ہم عربی میں مناظرہ کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ جسے جب لایا گیا تھا تو پاگل بھی تھا، نابالغ بھی تھا اور الف با بھی نہیں آتی تھی۔ جب اسے اللہ کے ولی کا تھاپڑا پڑا اس نے 6 گھنٹے ان سے عربی میں مناظرہ کیا۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ خواجہ صاحب آپ کی کیا بات ہے، خواجہ نور محمد مہاروی زندہ باد۔ آپ ممبر سے اٹھ کے نیچے بیٹھے، کہنے لگے میں زندہ باد نہیں، میں بتانا یہ چاہتا تھا یہ بچہ جو پاگل بھی تھا، نابالغ بھی تھا، الف با تا بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے اسے 3 تھاپڑے مارے ہیں، 3 تھپکیاں لگائی ہیں تو اسے عالم دین بنا دیا۔ میں 300 تھپکیاں بھی ماروں میں اسے سید نہیں بنا سکتا۔ یہ شان ہے سادات کی۔ کہنے لگے میں اسے عالم تو بنا سکتا ہوں، 3 تھپکیاں ماری ہیں یہ عالم بن گیا ہے اور جواب دے رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے اور ان کی بولتی بند کر رہا ہے۔ 6 گھنٹے عربی وہ بول رہا ہے جسے الف با تا بھی نہیں آتی۔ میرے تھاپڑے کی وجہ سے، میری تھپکی کی وجہ سے اتنا اسے فیض مل گیا کہ یہ عربی میں مناظرہ کر رہا ہے، عالم دین بن گیا ہے۔ میں 300 تھپکی بھی ماروں میں اسے سید نہیں بنا سکتا، کیونکہ سید رب کے بنانے سے بنتا ہے، سید میں اسے تھپکی سے نہیں بنا سکتا۔ تو پتہ چلا اتنی شان ہے سادات کرام کی، جو رد امام حسن و حسین کا خون ہے، ان کی اتنی